ایک ٹاپک پر بات کریں باغی فدق کا تھا کہ جب یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کی جب خلافت تھی نا تو انہوں نے حضرت فاطمہ کا وہ کہتے کہ حق مارا تھا. تو میرے ذہن ڈائریکٹ سوال آیا کہ کیا حضرت علی تب خاموش، وہ اگر ان کا حق یہ مارا گیا تھا وہ یہ تو تھا کہ خاموش کیوں رہے تھے؟ خاموش نہیں رہتا نا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے جی مطالبہ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، بار بار مطالبہ کیا تھا. اور پھر بعد میں عمر کی خلافت میں بھی انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مالی دنیا کے لیے تلوار نہیں اٹھایا نا. یہ دو چیزیں، خاموش کہنا غلط ہے. یہ کہنا کہ امیر المومنین جی خاموش تھے، بالکل یہ غلط ہے. آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے، ان کی روایت بہت زیادہ ہے، کتاب طبقات الکبریٰ وغیرہ میں، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ مسلم میں موجود ہے کہ انہوں نے عمر سے بھی فدق کا مطالبہ کیا. تو یہ انسان، جب میں کہتا ہوں کہ حق دے دو نا، یہ تو خاموشی توڑی ہے. یہ خاموش آپ تو نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کا حق مانگتا ہے حاکم وقت سے، آپ تو نہیں کہہ سکتے وہ خاموش ہے. ہاں، آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. یہ دو چیزیں بڑی، اس میں بڑا اختلاف ہے، دو مختلف چیزیں. تلوار نہ اٹھانا، یہ کہ آپ کا کوئی حق، اگر حاکم وقت آپ کا حق اٹھا لیتا ہے، آپ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ اس نے اچھا کام کیا. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں نا. ابھی حکومت پاکستان آپ پہ ظلم کرے، ٹھیک ہے نا، کوئی گورنر، کوئی وزیر ہوتا ہے نا، آپ کوئی محلے میں جو تانے دار ہے، وہ پکڑتا ہے نا لوگوں کو. اور بھائی پولیس کا کام ہی کیا ہے؟ شریف لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ ہے کہ نہیں بھائی؟ پولیس والے نے آپ کو پکڑ لیا کہ گاڑی کس کی ہے، آپ نے کہا گاڑی میری ہے، کہ کاغذات دکھاؤ، کہتا ہے ہمیں شک ہو گئے کاغذات جو ہے جعلی، آپ آ جاؤ تانے. آپ کو اندر بند کر دیا، اور جب تک آپ نے اس کو 1000 روپے نہیں دیا، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں. یہ بہت ہوتا ہے، نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بھائی. آپ کیا کلاشنکوف لے کے آ جائیں گے اگلے دن تانے؟ نہیں آئیں گے نا بھائی. آپ 1000 روپے دے کے وہاں سے جان چھڑا دیں گے، بھائی لے لو. کوئی طریقہ ہے نہیں شریف آدمی کے لیے، اور طریقہ ہی نہیں ہے. آپ لاگ ان سے کہہ دیں کہ بھائی، کہہ دیں گے کہ بھائی غلط کام ہے، میری اپنی گاڑی ہے، تو بھائی اور طریقہ ہی نہیں. جی وہ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. کیا سنا آپ نے کہ وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو جو اس کی پروفٹ آتی تھی نا ابو بکر کو، وہ ڈائریکٹ اہل بیت کو دیتے تھے. میں نے یہ اگلی بات تقریر سے سنا، میں نے اس طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے سنی ہے تو یہ آپ کا آخری سوال ہے، اس کے بعد میں آپ کا کوئی سوال نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے بھائی. اگر جی بس ایک اور دے دیں، میرے لیے ایک آخری سوال اور دے دیں. ایک سوال اور آپ کو دے دیتے ہیں بھائی. آپ نے کہا تو یہ صفحہ بھی گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ مزید ایک منٹ. یہ کتاب ہے بخاری. یہ دیکھیں، جھوٹ بنانا نا آسان ہے. ابھی میں جھوٹ بنا دوں، آپ ایک جھوٹ بنا دیں نا، پاکستان کا جو سب سے خوبصورت ماڈل ہے، کہہ دے وہ آپ کی بیوی ہے. اور جھوٹ بنانے سے تو انسان، اگر جھوٹی طریقہ کار ہو نا، تو آپ کے جتنے خوبصورت لڑکیاں وہ سب آپ کی کیا گرل فرینڈ ہے کہ نہیں؟ آپ کی تو موجے ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اس جھوٹ سے کوئی آپ کا گرل فرینڈ نہیں بنے گا، وہ کوئی آپ کو دوست نہیں بنے گا، اس سے کوئی آپ کی شادی نہیں ہے. اور بھائی جھوٹ کہہ دینا کہ بھائی یہ صرف تو ایک تو وہ جو ہے سرپرستی کا مسئلہ ہے، یہ جھوٹ ہے بھائی. یہ کتاب بخاری ہے، کتاب فرض الخمس ہے. یہ دیکھو، عائشہ سے روایت ہے، ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سألت ابا بکر، ابو بکر سے انہوں نے مطالبہ کیا، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یقسم لها میراثها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عطا کیا، اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ میراث ان کو ملنی چاہیے. میراث کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنا کہ بھئی میں مینیجر بننا چاہتا ہوں ملازمت کے لیے، یہ تو جھوٹ ہے.